ہمارے آقا محمد رسول اللہ، یہ جنت والی بات بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پتے کی بات ہے، سنیں گے نا سب، توجہ سے سنیں گے نا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، سننا بالکل پیاری روایت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے یوں دروازے سے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں ہو گئے، بولو اچھا چل رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر عصر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول بھی چل رہے اور حضرت عمر بھی چل رہے۔ اچانک حضرت عمر کی نظر پڑی کہ سامنے کوئی آ رہا ہے، کون؟ ہاں، حضرت عمر کی نظر پڑی، کوئی آ رہا، او کتنا لمبا، کہتے مجھے دیکھنے کے لیے اپنی گردن یوں اوپر اٹھانی پڑی، اور یہ سامنے سے آ رہا اتنا لمبا چوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فزیت کثیرا، حضرت عمر فرماتے میں تو بہت گھبرا گیا کہ میں نے انسان تو دیکھا لیکن اتنا لمبا چوڑا انسان اور اتنا ہٹا کٹا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہتے میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، سامنے دیکھیں تو صحیح، سامنے دیکھیں تو صحیح کون آ رہا؟ ارے قربان جاؤں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بلند حوصلے والے کون ہوں گے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر شجاعت والے کون ہوں گے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر تو آنے دو، یہ مدینے کے جناتوں کا سردار ہے، آج مجھ سے قرآن سیکھنے کے واسطے آ رہا ہے۔ چلو وہ آ رہے، کون؟ اور حضرت عمر فرما رہے دیکھ دیکھ کر میرے کو پسینہ، اس لیے کہ وہ تو قریب قریب آ رہے ہیں، اسلام کے بالکل قریب۔ بھائی حضرت عمر فرماتے میں اللہ کے رسول کے بالکل قریب، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل قریب آ گئے، جنات ہو لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور کہاں تک ان کی لمبائی اور کہاں تک ان کی چوڑائی۔ لیکن میرے دوستو، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب کیے، ہمارے تمہارا نام کیا ہے؟ تو جنات نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ کہا میرا نام ہے حامہ۔ بولو کیا نام ہے؟ حامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا نام تو بتا ہو گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ عمر کتنی ہے؟ تو اتنا لمبا چوڑا جنات، اس نے کہا اللہ ادری، مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے اندازہ تو ہوگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، چلو تم کو صحیح نہیں معلوم کہ تمہاری عمر کتنی ہے، لیکن اندازہ تو ہوگا نا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا میرے کو میری عمر تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس دن حضرت آدم کے بیٹے حضرت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں وہیں پر موجود تھا۔ کیسی لمبی عمر ہوگی بھائی؟ قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا تھا تو وہ حامہ کہتا ہے اس وقت میں تھا، یعنی حضرت آدم کے زمانے سے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا اچھا بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا میں بتاؤں گا، آپ لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ ارے بولو کی نام کیا بتایا؟ حامہ۔ عمر کیا بتائی؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں وہاں پر موجود تھا۔ اب سنتے جانا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کس سے پوچھا؟ وہ جنات سے پوچھا۔ میں اصل آپ کو توحید پہ لانا چاہتا ہوں، جنات پہ لے کر سنتے جانا۔ وہ جنات کیا نام کیا فرمایا انہوں نے؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ کہا اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ارے بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ ساتھ میں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے اپنا نام بتا دیا، تم نے اپنی عمر بتا دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جنات جن کا نام تھا حامہ، بولو کیا نام تھا؟ حامہ۔ انہوں نے کتنی پیاری بات فرمائی، انہوں نے زمانہ مجھے ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ہود کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت لوط کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت صالح کا زمانہ ملا، بتایا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مجھے کو مقرر کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا مجھے کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس کو 40 دن اور 40 رات جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا ان کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے مجھے مقرر کیا۔ اب سننا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آخر میں وہ حامہ نے، بولو کون؟ جنات نے کیا کہا؟ میں نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی، لیکن ہر نبی نے مجھے ایک بات کہی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ حضرت حامہ جنات نے کہا اللہ کے رسول میں نے بہت سے نبیوں سے ملاقات کی، میری ملاقات ہو جائے، اگر آخری پیغمبر مجتبی سے میری ملاقات ہو جائے، آخری پیغمبر مصطفیٰ سے میری ملاقات ہو جائے، ہر نبی نے کہا ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا۔ چلو یہاں تک بات ہوئی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال پوچھا، 3 سوال ہو گئے نا، چوتھا سوال وہ حضرت حامہ سے پوچھا آئے کیوں بھائی میرے پاس آئے کیوں؟ کہا سننا جواب سننا، کیوں آئے؟
آج ہمیں یہ مدرسے کی اہمیت سکتے، ارے ہم ان کی عمر کا مقابلہ کر سکتے؟ ہم تو 50 60 سال 80 سال میں تو وکٹ گری جاتی ہے، وہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ابھی تک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا، بھائی سوال سمجھ میں آیا نا، پہلا سوال پوچھا تمہارا نام کیا تو مل گیا، کیا نام ہے؟ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا کہ تم آئے کیوں، تمہارا پرپس کیا ہے آنے کا، تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ وہ جنات حضرت حمہ نے اتنا پیارا جواب دیا، ان موسیٰ قد علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل۔ جو لوگ عربی جانتے وہ سمجھ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا، یعنی تم عصر کے بعد اتنے لمبے چوڑے اچانک ہمارے سامنے آئے کیوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، ان موسیٰ علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل۔ جواب دیا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا انہوں نے مجھے تورات کا کچھ حصہ سکھا دیا، جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا انہوں نے مجھے انجیل کا کچھ حصہ سکھا دیا۔ اے میرے پیارے نبی، آپ کے پاس آئے، بولو نا ساتھ میں، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، یعنی قرآن کی فکر حضرت حمہ کو ہے جو اتنی لمبی عمر والے، اور ہم کو قرآن کریم کے سیکھنے کی کوئی فکر۔ کیا فرمایا کہ جب انجیل سکھائی، اور جب آپ کا زمانہ آیا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ پر جو کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، تو آپ مجھے قرآن کا کچھ حصہ سکھا دیجئے، قرآن کا کچھ حصہ۔ چلو سیکھنے کی بات آ گئی نا، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، قرآن سیکھنا ہے، ہاں قرآن سیکھنا ہے، سب بیٹھ جاؤ، قرآن سیکھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھ گئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہمارے نبی کی شان، کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ بازو میں کون بیٹھے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اتنے لمبے ہیں جنات، یہ بیٹھیں گے پھر بھی ان کا سر تو کھمبے کی طرح اوپر ہی ہوگا، بھائی اتنے لمبے جب بیٹھیں گے۔ لیکن حضرت عمر جو بازو میں، حضرت عمر جو بازو میں، سنا وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ان کا سر نیچے ہو گیا اور میرے نبی کا سر مبارک اوپر ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے نبی بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، جلستو میں بھی بیٹھ گیا، اور ہمارے آقا قعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی بھی بیٹھے۔ عمر کہتے ہیں میں تو اور گھبرا گیا کہ ابھی تک تو اتنا اونچا تھا، لیکن جب بیٹھے تو ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارے نبی کا سر مبارک۔ تو حضرت عمر سنو یہاں پر توجہ دیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے ایک سوال پوچھا، توجہ سنو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بیٹھ گئے، اللہ کے رسول یہ تو بیٹھ گئے، لیکن ان کا سر نیچے ہو گیا اور آپ کا سر مبارک اوپر ہو گیا۔ بھائی ان کا سر نیچے ہو گیا، حالانکہ یہ اتنے لمبے چوڑے تھے، لیکن جب یہ بیٹھ گئے تو ان کا سر نیچے ہو گیا، آپ کا سر اوپر ہو گیا۔ سننا ہمارے نبی نے کے واسطے بیٹھے ہیں، یہ سیکھنے کے واسطے آئے ہیں، ہم سکھانے کے واسطے بیٹھے ہیں، اور ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارا سر اوپر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے کہ جو سیکھنے والا ہوگا اسے نیچے لینا پڑے گا اور پڑھانے والے کا سر اللہ ہمیشہ اوپر رکھے۔ اس سے ہم کو بھی سبق ملا، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا چاہیے، بھائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب ایک آخری سوال جس کی وجہ سے ہم نے یہ پورا جنات والا واقعہ شروع کیا، بھائی آخری سوال سنا، بہت پیارا سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازورات کا علم بتایا، حضرت عیسیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ انجیل۔ اب یہ ہمارے نبی کے پاس آئے ہیں اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تفکرت کثیرا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت سوچا کہ میرے نبی کون سی آیت سکھائیں گے، کون سی آیت سکھائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی جو سیکھتے موسیٰ کے پاس تورات سیکھ کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل سیکھ کر آئے ہیں، اب نبی کے پاس قرآن سیکھنے آئے، آخر ہمارے نبی کون سی آیت ان کو سکھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میرے نبی نے سکھانا شروع کیا، حضرت عمر فرماتے میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں توحید کو بیان کیا، اللہ نے وحدانیت کو بیان کیا، اور جب ہمارے نبی نے وہ آیتیں سکھا دی اور وہ جنات جانے لگا، وہ حضرت حمہ جانے لگا، ہمارے نبی نے فرمایا عمر اس نے اپنے دل میں توحید کو بٹھا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں سارے جنات نبی نے سکھائی سورہ رحمان کی توحید والی۔ بولو کون سی آیت؟ اور واقعتاً سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے نا، ارے بولو نا پیاری سورت ہے نا، قرآن کی دلہن ہے نا سورہ رحمان۔ ہمارے نبی نے کون سی آیتیں سکھائی؟ بس وہی سبق سکھایا۔ کون سی آیت سکھائی؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي حضرت حمہ کو سب سے پہلے سکھایا کہ حضرت حمہ اقرار کرو دونوں مشرق کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
پورا مجمع بولے دونوں مشرق کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دونوں مغرب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دونوں سمندر اللہ ہی. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ دو سمندر کو لائے، ایک سے میٹھا پانی آئے، دوسرے سے کھارا پانی آئے، لیکن خدا کی قدرت ہے میٹھا پانی آتے آتے تھم جائے، کھارا پانی آتے آتے تھم جائے. دونوں کو پانی کا قطرہ کھارے میں داخل نہیں ہوگا، کھارے پانی کا قطرہ میٹھے میں نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. کہو سبحان اللہ. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ آپ ٹھیک ہے. پہلا سبق ہو گیا. میں نے کہا نا مجھے 2-3 سبق صرف چھوٹے چھوٹے سنانے ہیں. یہ بولنے میں چھوٹے لیکن حقیقت میں بہت بڑے ہیں میرے پیاروں. تو آج سے توحید پہ کون کون جمے گا انشاءاللہ؟ ہاں میرے پیارے بچوں، ہر کام شروع کرو کس کے نام سے. کوئی بچہ یہ کہتا ہو کہ میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا. کوئی کہتا کہ میرا فلاں کام نہیں ہوتا، کوئی کہتا میرا قرضہ ادا نہیں ہوتا، کوئی کہتا کہ میں یہ مشکل میں پھنس گیا، اس سے میرے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. میرے دوستو اللہ پر بھروسہ کرو، سے مانگ کر دے. اے پریشان حال، اللہ کہتے اے دکھی مجھ سے مانگ کر دے، تو مانگتا جائے گا میں تیری پریشانی دور کرتا جاؤں گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا غریب مجھ سے مانگ کے دیکھ میں تجھے امیر بنا دوں گا. ارے بولو نا سبحان. ہاں یا نہیں بولو نا بھائی، نہیں تو میں عقل کو رک جاؤں. کاغذ واغذ دیتے ہوئے تو انگوٹھے نشان لگا کے چلا جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں؟ پارہ نمبر 20 بولو. پارہ نمبر اللہ نے کیا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال. ارے اگر تو دکھی ہوگا، اگر تو غم میں ہوگا، اللہ فرماتے تو ٹینشن میں ہوگا، اللہ فرماتے مجھ سے مانگ کر دے تیری پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ ایک بات تو پکی ہو گئی لا الہ. اب ہم آگے بڑھے بھائی، بڑے آگے بڑھے کہ تھک گئے آپ لوگ؟ سنیں گے نا آگے، سنیں گے نا انشاءاللہ سنیں گے نا. اس لیے میرے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے نا. بہت دیر ہو گئی سر، میں پیچھے مڑ کر حضرت کو بار بار دیکھ رہا ہوں. آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں نا بھائی؟ ہاں آپ کو پرمیشن؟ رشید خان سب پرمیشن برابر ہے؟ رشید خان تیرے کو پرمیشن دونوں کی ہے؟ اچھا بھائی، 2 والا بھی اچھا. آپ لوگ رشید خان کی طرح مت چلنا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال. وہ ایک آدمی تھا خان تھا، خان رشید خان جیسا ہوگا. ایک خان تھا سردار خان تھا. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، بہت معافی چاہتا ہوں، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہمارا رشید خان جیسا کوئی تھا. سننا بہت سننے جیسی بات ہے. اب گھر میں آیا نا، گھر میں بھائی شادی ہوئی، گھر میں آیا، بیوی گھر میں آئی بھائی، بیوی گھر میں آئی تو بیوی نے دیکھا وہ گھر میں 3 دوپٹے لٹک رہے. اور بیوی تو اگر گھر میں کسی اور عورت کا کپڑا دیکھے تو ٹینشن آوے کہ نہیں مولوی عبدالرحیم؟ بیوی کو جتنی شک کی بیماری کسی کو نہیں. دیکھو کیسے ہنس رہے، میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ تو وہ بیچارہ رشید خان نے شادی کیا گھر میں آیا تو 3 دوپٹے لٹک رہے. ایک لال کلر کہ تم نے میرے سے شادی کی، یہ پہلے سے 3 دوپٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ پہلے سے 3 دوپٹے کہاں سے آ گئے؟ رشید خان بہت ہوشیار آدمی نا. رشید خان نے کہا وہ لال دوپٹہ میری پہلی بیوی کا. تو کہا وہ کہاں گئی؟ کہا مار ڈالا. تو اسی چائے کے پیالے کے اندر ڈبو ڈالا، اس کو ختم، اور اس کو دفن بھی کر دیا. لیکن یاد کبھی کبھی آتی ہے تو نشانی کے لیے لال دوپٹہ لگا کے رکھا ہو. تو پھر وہ آنے والی بیوی نے کہا دوسرا پیلا والا کس کا ہے؟ کہا دوسری بیوی نہیں کی. تو میرے کو غصہ آیا تو جیسے کپڑے کو دھویا جاتا میں نے اس کو دھو دیا، دفنا دیا. کبھی کبھی اس کی یاد آتی ہے تو وہ پیلا دوپٹہ لٹکا. تو کہا تیسرا ہرا والا کس کا ہے؟ تو کہا تیسری بیوی کا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی مار ڈالا. کیوں مار ڈالا تم نے؟ کہا بس مار ڈالا. اور پھر رشید خان کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے جو ابھی آئی نا. یہ کون سے نمبر پہ آئی ہے؟ ہاں رشید خان آنکھ نکال کے دیکھو، اس کی آنکھ دیکھو کیسی ہے. رشید خان یوں آنکھ نکال کے دیکھتا اور کیا کہا؟ دیکھا 3 دوپٹے لٹک گئے. ایسا نہیں ہوا کہ تیرا بھی سفید والا دوپٹہ، ابھی دوپٹہ نہیں، اب ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے. یہ سب لوگ ہنستے. رشید خان تمہارے کیجئے تو ٹوپی برابر ٹائٹ رکھنا.
خیر ماشاءاللہ آپ لوگ ہنستے ہیں تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ہنستے ہو نا تو میرا توا گرم ہوتا ہے, اب میرے کو روٹی پکانا ہے. بھائی ہو گئی نا توحید؟ کون کون اس پہ عمل کرے گا؟ آج سے ہاتھ اوپر کرے بھائی. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو بولو ساتھ میں بولو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پہنانے والا کون؟ بولو بولو اللہ ہی. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ سے ہوتا ہے تو قسم کھا کے کہو کہ پیشانی جھکائیں گے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی. رکوع کریں گے تو کس کے سامنے؟ اللہ سے. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اپنی منت مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتنزل الحساب. آگے بڑھیں گے. دوسرا سبق بھائی, دوسرا سبق میں جلدی جلدی بات ختم کر دوں, ہمارے سورت والے بھائی بھی پریشان ہوں گے. دوسرا سبق سن لو. پہلا سبق توحید, لا الہ لا ہو. اچھا میرا ساتھ دو گے, آپ لوگ ساتھ دو گے تو میں ذرا جلدی جلدی بتا دوں. ہاں مولانا عبدالرحیم صاحب اجازت ہے نا؟ بولو نا. ہاں رشید بھائی کوئی ٹائم تو نہیں نا؟ بولتے جاؤ. ہاں کتنے بجے تک بولنا ہے؟ اور 15 منٹ. آپ لوگ تو کہتے ہو صبح تک, رشید بھائی کہتا 15 منٹ. وہ عقل کنواں کی بیوی کا فون آ گیا. چلو بھائی 15 منٹ میں ہم کو بات سمیٹنا ہے بھائی, سمیٹیں گے انشاءاللہ. اور پھر جلدی جلدی بتا رہا ہوں, سب پورا مجمع ایک ساتھ میں کہنا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. سب ساتھ میں بلند آواز سے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ میرا ساتھ دے دے, پھر میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی, مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں, مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں, مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں, حجازی سے بڑھ کر کوئی حجازی نہیں, حبیب اللہ سے بڑھ کر کوئی حبیب. ہم قرآن کریم کی محنت بھی کریں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ سن لو. ہم اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, تو شروع کرتا ہوں چھوٹے بچوں کے واسطے سے, لیکن ہمارے بڑے بھی اس کو سمجھیں گے. جس وقت ہمارے نبی کی عمر تھی 7 سال, کتنی سال بولے, کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی کو آنکھیں آ گئی. ہمارے مکہ میں رہتے تھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, عمر تھی 7 سال. 7 سال بچپن ہے, اور ہمارے نبی کو آنکھیں آ گئی. آنکھیں آنا سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ یہی بولتے ہو نا, آنکھیں آتی لال لال ہو جاتی ہے, پانی نکلتا ہے, آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے, کبھی جلن بھی ہوتی, ہم اس کو. اب دادا عبد المطلب, دادا ہمارے نبی تو یتیم تھے, دادا عبد المطلب کو کسی نے بتایا, دادا عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ آپ مکہ کے باہر چلے جاؤ. مکہ کے باہر ایک پادری رہتا ہے, اس کی چھوٹی سی جھوپڑی ہے, وہ جھوپڑی میں عبادت کرتا ہے, آپ اس کے پاس چلے جاؤ, ہمارے پوتے کو اچھا ہو جائے گا. لیکن کہاں پر جانا پڑے گا؟ مکہ کے باہر, اور وہاں ایک پادری رہتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آنکھوں کا علاج اچھا کرتا. اب دادا عبد المطلب, سننا, دادا عبد المطلب اپنے پوتے محمد الرسول اللہ, ساتھ میں بولو محمد الرسول اللہ, عمر مبارک کتنی, چلے گئے مکہ کے باہر چلے گئے. وہ مکہ کے باہر وہ عبادت کرنے والا, وہ ریاضت کرنے والا, وہ مجاہدہ کرنے والا, وہ پادری اپنی کٹیا میں, اپنے جھوپڑے میں وہ اپنی عبادت کرتا. اور عجیب معاملہ یہ کہ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر گئے, اور وہ جو اندر پادری ہے نا جو عبادت کرتا, اس نے, میں دروازہ نہیں کھولوں گا, میں عبادت کروں گا, میں پیدا کرنے والے کی عبادت کروں گا. اب یہاں دادا عبد المطلب گئے, اپنے پوتے کو لے کر گئے, دروازہ کھٹکھٹائے, ارے پادری صاحب دروازہ کھولو, میرا پوتے کو لے کر آیا ہوں, میرے پوتے کو آنکھ آ گئی ہے, آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے, اور آنکھیں بہت. دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر دروازے کے باہر کھڑے, اور اس کی جو کٹیا ہے, اس کی جو خانقاہ ہے, اس کا جو جھوپڑا ہے, اس میں سے وہ نکلنے کو تیار. دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو, سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان. کیا معاملہ ہوا معلوم, کیا معاملہ ہوا؟ وہ جہاں عبادت, میں دروازہ نہیں کھولوں گا, لیکن وہ جہاں عبادت کرتا تھا وہ زمین ہلنے لگی. بتاؤ زمین ہلے گی تو آدمی بیٹھے گا کہ باہر بھاگے گا؟ ارے باہر بھاگے گا کہ نہیں؟ زمین حرکت کرنے لگی. اب جیسے زمین حرکت کرنے لگی تو وہ عبادت کرنے والا جو پادری تھا وہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر دیکھا تو اس کی پورا پسینے میں باہر آ گیا. دادا عبد المطلب نے کہا اچھا ہوا تم باہر آ گئے, یہ میرے پوتے کا علاج کرنا. تو اس نے کہا کیا پوتے کا علاج کرنا؟ میری تو زمین ہلنے لگی. تو دادا عبد المطلب نے کہا تمہاری زمین ہلی, ہماری تو نہیں ہلی, ہم تو باہر ہی کھڑے تھے, ہماری زمین. اب سننا, وہ عبادت کرنے والا, معلوم نہیں کتنے سال کا عبادت کرنے والا, اس نے یوں دادا عبد المطلب کی طرف دیکھا. دادا عبد المطلب کے ساتھ کون ہے؟ ہمارے آقا. کتنی عمر مبارک ہے؟ نہیں بولو نا, کتنی عمر مبارک ہے؟ کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ بڑا اس نے یوں دیکھا, اس نے یوں کر کے دیکھا. جب اس نے دیکھا کہ دادا عبد المطلب کے ساتھ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کتنی ہے؟ 7 سال. اس نے کیا کہا معلوم؟ دادا عبد المطلب سے کہا اچھا ہوا زمین ہلی اور میں باہر آ گیا, اچھا ہوا کرنا پڑتا تو اوپر والا میرے کو زمین میں ڈھسا دیتا. یہ تو اچھا ہوا کہ میں باہر آ گیا, ورنہ یہ بچہ اگر
انتظار کرتا تو اوپر والا مجھے زمین میں ڈھسا دیتا. تو دادا عبد المطلب نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن میرے پوتے کی آنکھ پہ بہت ورم ہے. کیا کہا معلوم؟ اس پادری نے کیا کہا؟ دادا عبد المطلب سے کہا یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ من ہادا, یہ کون ہے؟ اب دادا عبد المطلب نے کہا میرا پوتا ہے, اور پوتا ہے اسی وجہ سے میں یہاں پر لے کر آیا ہوں, میرا پوتا ہے. وہ عبادت کرنے والے پادری نے کہا عبد المطلب آنکھوں سے دیکھا, یہ مجھے سارے نبیوں کا امام نظر آیا. بولو بولو کیا کہا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں اپنا پوتا نظر آیا. اس پادری نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ سارے نبیوں کا امام نظر آیا. سبحان اللہ. دادا عبد المطلب نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے وہ سب باتیں برابر. سننا, دادا عبد المطلب نے کہا سب باتیں برابر, لیکن میرے پوتے کو آنکھوں میں بہت درد ہے, تم کیا علاج دیتے ہو دے دو. وہ پادری نے کیا کہا؟ علاج میرے پاس نہیں ہے, علاج اسی کے پاس ہے. تو دادا عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے, کہا اگر علاج بچے کے پاس ہوتا تو میں وہاں سے یہاں تک آئے کو لاتا. ارے میں وہاں سے یہاں تک آئے کو لاتا اگر بچے کے پاس علاج ہوتا. وہ پادری نے اتنے پیار سے کہا علاج اسی بچے کے پاس ہے, آپ اپنا ہاتھ ان کے منہ مبارک کے پاس لے جاؤ. مبارک ان کی آنکھ میں نہیں, قیامت تک آنے والے کسی بھی امتی کی آنکھ میں ڈالو, اللہ اس کی آنکھ میں روشنی پیدا کر دے گا. دادا عبد المطلب بولے اچھا تو بچے کے پاس ہی علاج ہے. دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد رسول اللہ عمر, ہمارے نبی نے اپنا جیسے تھوک مبارک رکھا, بولو تھوک مبارک, ساتھ میں بولو نا تھوک مبارک. ہمارے نبی نے جیسا تھوک مبارک عمر 7 سال رکھا, وہ پادری جھپٹ کے آیا, اس نے اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور اس نے وہ تھوک کو لے لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا. دادا عبد آیا ہے اور میری نظر میں یہ جنت کے نہر کا پانی اتر چکا ہے. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھر دادا عبد اسے ایک مرتبہ کا تھوک فرماتے, جب دوسری مرتبہ میرے پوتے نے تھوک رکھا, دادا عبد المطلب فرماتے میں نے وہ تھوک کو لیا اور میرے پوتے کی آنکھ کے قریب لے گیا. دادا عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں تھوک کو آنکھ کے قریب لے جاتا, ابھی تو تھوک مبارک آپ کی آنکھوں پر پہنچ. تو میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ 7 سال کی عمر میں, سنو, میں یہ بچوں کو نہیں بول رہا ہوں, یہاں کے جوانوں کو بول رہا ہوں, 7 سال کی عمر میں جس نبی کا تھوک اتنا مبارک ہوگا, بولو 7 سال کی عمر میں جس نبی کا تھوک اتنا مبارک ہوگا کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے, یہ امام ہوگا. تو جب 7 سال کی عمر میں تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا تو اس سے یہ کہو کہ ہمارے نبی کا چہرے انور کا کیا عالم ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے بات ختم کر رہا ہوں. ہم سب نبی کی اجازت ہے بھائی. اب رشید بھائی 5 منٹ 10 منٹ ایک بات سنا, دوسری پہ ایک بات سنا, اس لیے سناتا ہوں تاکہ یہ بچے اس کو یاد کریں. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا اچھا مکالمہ پیش کر رہے تھے, اتنا اچھا آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ کی تجوید تو میرے کو قرآن میں بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اچھا میں یہ بتاؤں, یہ جو عربی زبان میں حروف ہے نا کتنے؟ ارے بولو نا, ساتھ میں بولو نا میرے پیارے بچوں, عربی زبان میں حروف کتنے؟ 29 حروف ہے نا. ارے بولو نا 29 حروف ہے نا. اچھا پورا مجمع ساتھ میں بنے ہیں. کیوں عربی زبان سے اچھی کوئی زبان کیوں نہیں؟ بھائی ہمارے تمام مدرسوں میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے. عربی زبان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی زبان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان, میرا ساتھ دینا بے شک بولنا, عربی زبان قرآن کی زبان, بولو عربی زبان قرآن کی زبان, تابعین کی زبان, عربی زبان مکے کی زبان, عربی زبان مدینے کی زبان, عربی زبان قبر کی زبان, عربی زبان حشر کی زبان, عربی زبان نشر کی زبان, عربی زبان پل صراط کی زبان, عربی زبان جنت کی زبان ہے نا. عربی سے بولو ساتھ میں بولو, عربی زبان سے بڑھ. حروف کتنے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 29 حروف لے لے, 29 حروف لے لے, کوئی بھی حرف کو لے لے میرے نبی کا نام ادا ہو جائے گا. 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف کو لے لے, بولو میرے نبی کا نام, اللہ مصطفیٰ کا نام ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں. اسے 29 حروف, بولو بھائی عربی زبان میں 29 حروف ہے نا. بولو بچوں بولو 29 حروف ہے نا. بولو کون سے میرے ساتھ میں بولو, الف با تا ثا جیم واو ہا حمزہ یا. برابر بھائی 29 حروف ہو گئے. ارے بھائی غلطی تو نہیں کیا؟ برابر سنایا میرے کو. وہ سیٹ ملے گا نہیں, چوکھا نہ بولتا ہے. چلو آگے سنا لو رشید بھائی, سنو بھائی. فرماتے 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف لے لو میرے نبی کا نام ادا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں, میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایک بار بول دو نعرہ تکبیر. نبی کا نام کیا ہے؟ اس سے ہمارے نبی کا نام نکلا کہ نہیں؟ الف سے احمد, بولو الف سے, ہاں بولو نا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حرف سے کس کا نام ادا ہوگا؟
نبی کا نام، اس لیے کہ عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سنتے جاؤ، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام سا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. اب میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں کہہ دو گے تو بہت اچھا ہوگا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار، ہمارے مجتبی سے بڑھ کے کوئی مجتبی. ارے میرے بچوں سے نہیں، یہ جوانوں سے کہوں گا ہمارے نبی سے محبت کرو. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ہمیں دنیا کے ٹھیکروں سے محبت ہے، ہمیں دنیا کی ٹی وی سیریل سے محبت ہے، ہمیں دنیا کی کرکٹ سے محبت ہے، ہمیں دنیا کی دکانوں سے محبت ہے، ہمیں جوا کھیلنے سے محبت ہے. نہیں، جس نبی کی عمر 7 سال کی ہو اور ایک عبادت کرنے والا کہے تمہیں تھوک نظر آتا ہے، ہمیں جنت کی نہر کا پانی نظر آتا ہے، تمہیں پوتا نظر آتا ہے، ہمیں نبیوں کا امام نظر آتا ہے. آج اللہ کی قسم میرے پیارو من تھامنے کو تیار ہے، ہاتھ اوپر کرے. بس بات ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں کہہ دو نبی کا دامن. بلند آواز سے بولو نبی کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، بولو مجتبیٰ کا دامن، ارے بولو مرتضیٰ کا دامن، ارے بولو حبیب اللہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے یہ بتاؤ، دیکھو فیصلہ آپ لوگ کریں گے، یہ علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے دوستو ہمارے نبی نے جو کہا سب صحیح ہوا غلط ہوا؟ نہیں، ساتھ میں بولو صحیح ہوا غلط ہوا؟ جو آپ نے کہا سب صحیح ہوا غلط ہوا. 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب بولتا جا، کہتا جا، تو زمین پر بولتا جائے گا، ہم آسمان پر فیصلہ کرتے جائیں گے. میں کہا نا قرآن میں، ارے بولو ہے نا قرآن میں، میرے ساتھ میں پڑھو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے گفتگو خدا بود، گفتگو میں عبداللہ بود. مولانا رومی فرماتے میرے نبی جو کہہ دے آسمان پر فیصلہ. بھائی اتنی بات تو ہے، کن کو اس بات پہ یقین ہے ہاتھ اوپر کرے کہ ہمارے نبی جو زمین پہ بولتے تھے آسمان پر فیصلہ ہوتا تھا نا. اب پورے آئے ہو یا بیان سننے آئے ہو، آج سب لوگ کان کھول کر ایک حدیث سن کر میرے کو جواب دے دو، بس یہ جواب پر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی سچا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا، اور ہمارے آقا جو کہہ دے اسے کوئی ہے. ہاں اب سنو، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھے اسے کیا ملے گا؟ سنو عقل قوا والو، کوئی نماز پڑھے کیا ملے گا اور نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ سننا، کسی نے آ کر سوال پوچھا، فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا. سنو، ہمارے نبی نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا یہ 5 نمازیں قیامت میں اس کے لیے نور ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ 5 نمازیں قیامت میں اس کے لیے ایمان ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کا نماز پڑھنے والا فکر. اور اللہ نے بھی فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو 18واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہمارے نبی نے 5 وقت نماز پڑھنے والا قیامت میں نماز نور بنے گی، قیامت میں نماز ایمان بنے گی، قیامت میں جنت الفردوس کا فیصلہ ہوگا. اب سب کان کھول کر سننا، ہمارے پڑھا کبھی نہیں پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہاں فرعون کھڑا ہوگا وہاں وہ بھی کھڑا ہوگا. آگے سننا، جہاں قارون کھڑا ہوگا وہاں یہ کھڑا ہوگا. کہا جہاں حامان کھڑا ہوگا وہاں یہ کھڑا ہوگا. اور آخر میں ہمارے نبی میرا کٹر دشمن ابو جہل قیامت میں جس جگہ کھڑا ہوگا میرے امت کا بے نمازی بھی اسی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. میرے دوستو قارون جہنمی، بولو میرے ساتھ میں بولو قارون جہنمی، فرعون جہنمی، حامان جہنمی. بولو قارون جہنمی، فرعون جہنمی، حامان قرآن کریم نے کہا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. قارون جہنمی، فرعون جہنمی،
جہنمی، ابو جہل جہنمی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بے نمازی. بولو نا، میں کہا کو بولو، بولو ساتھ میں بولو، بے نمازی. اور نبی جو کہتے ہیں آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے، ان کے فیصلے کو کوئی بدلتا نہیں. فیصلہ تو آپ کو بتاؤ، کون کون جنتی بننا چاہتا ہے، نمازی بننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ساتھ میں کہو، میرے ساتھ میں کہو انشاءاللہ. نہیں پورا 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 مجمع ساتھ میں کہیں انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ. بولو کل کی صبح سے انشاءاللہ. بولو بولو موت کی شام تک انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. مدرسہ تجوید القرآن کی بچوں کو بہت ہی زیادہ مبارکبادی دیتا ہوں کہ یعنی ایک بات بتاؤں، مولانا عبدالرحیم صاحب اور حضرت مولانا غلام صاحب کہ بہت سے جلسوں میں جانا ہوتا ہے، لیکن عقل کنواں میں اس مدرسے کے جلسے میں بچوں کا جو پڑھنا، مدرسے کو قبول فرمائے. ہمارے قاری حسان صاحب جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہمارے رشید بھائی جس طریقے سے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک ساتھ میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا کہ آپ لوگ بہت دور سے، میرے ساتھ میں بہت سارے لوگ آئے ہیں. یعنی یو کے سے ہمارے شہباز بھائی آئے ہیں، مولانا عثمان صاحب آئے ہیں، مولانا عارف صاحب آئے، اور سورت میں جنید بھائی ہے، نور بھائی ہے، ہمارے یوسف بھائی ہے، بہت سارے لوگ. یعنی ہم لوگ بھی تقریباً 3-4 گاڑی بن کر یہاں پر آئے ہیں. تو جتنے آنے والے ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا تھانوی صاحب دامت برکاتہم کا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میں سب کے سامنے ان کو دعوت پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو چھوٹا سا مدرسہ ہے موٹی نرولی میں، جہاں جولائی کی 2 تاریخ کو جلسہ رکھا ہے، میری مولانا سے درخواست عاجزانہ نہ آئے نا، ہم کو ایسا لگا جیسے بہار آ گئی، اور جیسے ہمارے لیے گلزار تیار ہو گیا، ہمارا گلشن تیار ہو گیا. میں آپ تمام کے سامنے مولانا کو پھر عاجزانہ دعوت دے رہا ہوں. ویسے دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں، ہم مستقل آئیں گے دعوت دینے کے لیے انشاءاللہ، اور دعوت دیں گے کرتا. اور جو علماء کا نام جانتا نہیں جانتا، دعا کرتا ہوں اللہ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. اچھا، میرے شیخ جو ریونین میں رہتے، فرانس میں رہتے، شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، انہوں نے اردو زبان میں درود شریف چھپوایا، اور اتنا پیارا درود شریف چھپوایا مولانا. ایک طرف انہوں نے انگوٹھی مبارک کا نقش رکھا، اور دوسری طرف انہوں نے درود پاک کو چھپوایا. انہوں نے وہاں سے فرانس سے مجھے بھیجا، دوسری طرف درود پاک چھپوایا، اور وہ درود چھپوایا کہ اگر میں اور آپ وہ درود پڑھیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے، مرے گا نہیں جب تک خواب میں خدا تجھے تیری جھساب کو ہم نے دیا ہے. یہ انشاءاللہ تقسیم کریں گے. اور آپ اس کے لیے زیادہ وہ لینے کے لیے بہت زیادہ وہ مت کرنا، اس لیے کہ اس پر اللہ کے رسول کا نام ہے تو اس میں گستاخی ہو جاتی ہے. تو آپ سب بھائی سب عمل کریں گے. بھائی ابھی نہیں بھائی، ابھی بیٹھے رہے بھائی، سب بیٹھے رہے، ابھی دعا ہوگی، حضرت دعا فرمائیں. ارے بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. بھائی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. بھائی ایک میری بات سن لے بھائی، سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ بار بار یہ جلسے کو کامیابی فرمائے. بھائی سب آمین کہہ دو. بھائی بولو سب آمین کہہ دو. بھائی بیٹا رہنے دو، کون تک لے لو، یہاں پر حافظ ریحان صاحب کو دے دو. بھائی بیٹھ جاؤ بچے، سب کو ملے گا. میں نے کہا نا اگر کم ہوگا تو مجھے حضرت نے بہت بھیجا ہے، میں مولانا عبدالرحیم صاحب پر اور بھی بھیجوا دوں گا. میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ابھی مجھے ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریا نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا. 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے. 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص. ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص. اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا. اب اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا، سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا. 6650 کلومیٹر کا دریا جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے. گورنر کون؟ حضرت عمرو بن. اور آ کر کیا کہا، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے، مرنا پڑتا. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے، پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیج دے دیتے، یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے. وہ لڑکی مر جاتی، لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے، پانی آتا. پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے. پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ، پانی کم ہو جاتا ہے. پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو، پھر اس کا بھیٹ چلاؤ. ہر سال سالوں سال سے چلا آتا. حضرت عمرو عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا اب نہیں رہے گا. ہدان اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے، اب یہ قانون. لیکن ہوا ایسا ہی، نیل میں پانی نہیں آ رہا. ارے بولو دریا نیل میں پانی.
सब रोजाना गवर्नर के पास, फिर बोलो गवर्नर का नाम क्या है? हजरत अम्र बिन आस, रोजाना गवर्नर के पास, और गवर्नर रोजाना कहे कद हदान अल्लाहु बिल इस्लामी वल ईमान, अल्लाह ने हमको इस्लाम और ईमान दिया। अब किसी लड़की की जान को लेना, यानी कुंवारी लड़की को लेना, उसको जेवरात पहनाना और उसको भेंट चढ़ाना, ये कौन सा तरीका है? मखलूक की मदद नहीं होती। लेकिन पानी कम होने लगा। अब तो लोगों ने ये फैसला किया कि गवर्नर तो मानने वाले है नहीं, इससे अच्छा हम ये इलाका छोड़ के, सबने इलाका छोड़ने की कोशिश की। तो हज़रत आमिर इब्न आस ने देखा कि अब तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो नील में पानी आता नहीं है। इन्होंने खत लिखा, डायरेक्ट खत लिखा मदीने पाक में। बोलो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह बोलो। खत लिखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जैसे ये पैगाम मिला कि हर साल दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की को लाया जाता है और उसको कपड़े पहनाए जाते, उसको जेवरात पहनाए जाते और दरियाए नील को भेंट चढ़ाया जाता है। उसके बाद में दरिया नील का पानी जोश मारता है, वरना हर साल पानी घट जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चमड़े के टुकड़े पर खत लिखा। किसको? दरिया को। हज़रत अमर को नहीं, दरिया को खत भेजा। अमर इब्न आस से कहा कि ये खत दरिया में डाल देना, इंशाअल्लाह पानी जोश मारेगा। जैसे खत हज़रत अमर इब्न आस के पास आया, हज़रत अमर इब्न आस ने मिस्र वालों को कहा, जाओ कद जाअना अन्नस्र, हमारे पास मदद आ गई है, हमारे पास पानी आ गया है। सब दरियाए नील के पास आए तो दरियाए नील का पानी तो खुश्क होता जा रहा था। कौन सी मदद आई? हज़रत आमिर इब्न आस ने वो जो जेब में चमड़े का टुकड़ा था, जो खत था, वो खत लेकर दरियाए नील में डाला। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, खत पहुंचने में थोड़ी देर हुई, उससे पहले पूरा दरिया 6650 किलोमीटर पानी का तूफान मारना शुरू कर दिया। सारा मजमा हैरान कि हज़रत उमर ने खत में क्या लिखा। कौन सी तावीज़ थी भाई? कौन सी तावीज़ थी कि इतना दरिया जो अभी तक खुश्क था, क्या था मजमून? क्या था उसमें? मालूम है मजमून इसमें क्या था? जब उस खत के बारे में पूछा गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने लिखा था मिन अमीरिल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब इला नील मिस्र, इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी व इन काना अल्लाहु युजरीका असअलुल्लाहल वाहिदल कबीरल मुतआल अन युजरियका। बस इतना मजमून लिखा था। ये खत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की तरफ से आ रहा है, मदीने से आ रहा है, दरियाए नील की तरफ आ रहा। हज़रत उमर ने लिखा था, इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी, ए दरियाए नील, अगर तू तेरी ताकत से चलता है, आज से चलना बंद कर दे, तू खुश हो जा, हम बर्बाद हो जाएंगे। वह इनका अल्लाह युजरी का, और अगर अल्लाह तुझे चलाता है तो मैं एक अल्लाह से मांगूंगा जो कबीर भी है, जो मुताल भी है। ये खत पहुंचने में देर होगी, मगर तेरे पानी उबलने में कमी नहीं आएगी। अब पूरा पानी जोश मारने लगा। मेरे दोस्तों, इतने बड़े दरिया को कंट्रोल किया किसने? हजरत। और हम कोरोना को गुनाह कितने करते हम लोग? भाई करते ना, गुनाह करते कि नहीं करते? कदम कदम पे गुनाह। ए पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। मैं एक बात आपको पूछूं, हज़रत इब्राहिम चाहते थे अपने बेटे को ज़बा करना? भाई अब आधा घंटा बचा, इतना तो बोलो भाई, चाहते थे? नहीं, पूरा मजमा बोलो चाहते थे। लेकिन कैसे इम्तिहान के को आए? क्योंकि पहली रात ख्वाब देखे, अल्लाह का हुक्म, अपने बेटे इस्माइल की उम्र कितनी उम्र? ज़बा करो। सुबह उठे, किसी को कुछ बोले नहीं। दूसरी रात को फिर ख्वाब में अल्लाह बतावे अपने बेटे इस्माइल को। तो दूसरा पूरा दिन हज़रत इब्राहिम रोए, अल्लाह मेरे बेटे का क्या कसूर है? मेरा बेटा 7 साल का है, कोई गुनाह भी नहीं किया है, मासूम है मेरा बेटा और मेरा अकलौता बेटा। अल्लाह क्या कसूर क्या है? अल्लाह कोई कसूर हो तो बता दे। तीसरी रात को अल्लाह फरमाते, कसूर हो या न हो, मेरा हुक्म है कि बेटे को ज़बा करो। आपको मालूम है वो तीसरी सुबह, कसम अल्लाह की, हम भी बाप है, कोई नहीं करता ऐसा काम। हज़रत इब्राहिम सुबह उठे, क्या किया मालूम? एक छुरी ली और दरवाजे के पीछे छुपाई। एक एक पॉइंट सुनना, कहाँ छुपाई? दरवाजे के पीछे छुरी छुपा दी। और अपनी बीवी हाजरा को क्या कहा मालूम? ओ इस्माइल को उठाओ ना। इस हज़रत इस्माइल की उम्र कितनी?
دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں تھوڑا سوچنا. کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا, اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ. تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے اپنے شوہر سے, پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح. کہا صبح صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں. تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا, کھلونا ملے گا کھلونا ملے گا کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا. جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا موبائل ملے گا. ہاں آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہاں یوں لے گا, بولنے کے ٹھکانے نہیں, اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا. اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے. میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا, تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے, کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا, بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے. اور جلدی جلدی نہلانا دھلانا اچھے کپڑے پہنانا. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم, کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو, بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو, تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے. اور کبھی کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ, اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے. مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا. آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا, ابا دوڑو نا میں آپ کو پکڑوں گا. ابا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو, ابا میرے کو پکڑو, ابا میرے کو پکڑو. بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے. سننا, حضرت ابراہیم نہیں گئے. معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا کیا ہوا, معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے, مینا آ رہا ہے, وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا, دور بھاگے اور بھاگتے بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے, آپ میرے کو ذبح کرو گے. حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے, آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے, آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے, کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا, تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا, لیکن آج مجبور ہوں, مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے. بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا, کیسا امتحان. کہا ابا اللہ کا حکم ہے. کہا ہاں. تو کہا ابا پھر دیر مت کرو, اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا. کیا منظر, ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے, ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا, اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا, وہ روتا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا. آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے, مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا. دیکھو ایسے لٹایا گیا, اور حضرت ابراہیم ابا تھے, ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا, یوں ہاتھ کاپنے لگا. دیکھو یوں ہاتھ, حدیث میں لکھا یوں ہاتھ. کوئی بھی ابا ہو نا, ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو, ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو, ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو, لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا لیکن روتا ہے. یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں, رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے. اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم, یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا, اللہ فیصلہ بدلے گا, اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح, کیا کرو, ذبح کرو. ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا, کھڑے کیوں ہو گئے, تم تو تیار تھے نا؟ کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں, مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا, تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کفن کرو گے, دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہونا.
तो कपड़ा लायो। हजरत इब्राहिम ने बेटे को गले लगाया। कोई बाप अपने बेटे का कफन का कपड़ा लेके निकलता है? बड़ी मजबूरी में छुरी लेकर निकला हूं। अब सुनना, हजरत इस्माइल ने अपने ऊपर की चादर उतारी, कहा अब्बा ये देखो साफ सुथरी है, रख लो अपने पास और ज़बा कर दो। ज़बा करने के बाद इसी में लपेट कर मुझे दफन कर देना। बोलो सुबहान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने ले लिया वो कपड़ा, बेटे का कपड़ा था, आखिरी वक्त का कपड़ा था, यूँ ऐसे अपने मुंह से बोसा दिया, कपड़े को साइड पे रखा, कहा बेटा लेट जाओ। ऐसे हजरत इस्माइल फिर लेटे। हजरत इब्राहिम ने फिर छुरी रखी ना, कांपते कांपते हाथ से छुरी रखी। हजरत इस्माइल खड़े हो गए। कहा बेटा अब क्यों खड़े हुए, अब क्या हुआ बेटा? तो हजरत इस्माइल, उम्र कितनी थी? कहा अब्बा ऐसे नहीं, आपका हाथ कांप रहा है, आपके दिल में मेरी बहुत मोहब्बत है, आपका हाथ कांप रहा है, आप ऐसे करोगे ना खून निकलेगा, आपका हाथ रुक जाएगा, उसमें मुझे भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। उल्टा लिटा दो, उल्टा लिटा दो, गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि जब छुरी चलेगी आपके सामने इस्माइल का चेहरा नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी सामने होगी। इस्माइल का चेहरा नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बत सामने होगी। ये कहकर इस्माइल कैसे लेट गए, लेकिन अभी उल्टे लेट रहे थे ना। कहा अब्बा एक शिकायत है आपसे अब्बा। 7 साल का बेटा बोल रहा है। हजरत इब्राहिम ने फिर गले लगाया, बेटा क्या करूं, अल्लाह का हो। कहा वो अल्लाह का हुक्म है, बराबर है, आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? कम से कम मेरी माँ को तो कह के निकलता। मेरी माँ आखिरी मर्तबा तो मेरी पेशानी को चूम लेती, मैं मेरी माँ की पेशानी को चूम लेता। कम से कम मेरी माँ को तो मालूम होता कि मेरा बेटा वापस नहीं आने वाला है। आप अगर मेरी अम्मी को बता देते, मेरी अम्मी भी अल्लाह के हुक्म पर राजी होती, मैं भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, आप भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, फिर माँ से ये बात क्यों छुपाई अब्बा? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा लिटा दिया। अब जैसे छुरी चलाने लगे ना, छुरी रखी, फिर कहा अल्लाह कोई मामला अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया, हुक्म आया, कपड़ा है ना तुम्हारे पास? कपड़ा था ना, किनका कपड़ा? आंख पे बांध लो। अल्लाह ने कहा आंख पे बांध दो, ताकि जब ज़बा करो तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आए। ज़बा करो कुछ भी नजर नहीं आए, हुक्म तो वही है, ज़बा करना है, मगर आंख पे पट्टी बांध दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो पट्टी ली और अपने आंखों पर बांधी, जिसको कुरान पाक ने बताया कि इस्माइल को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहिम। बस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटाया, आंखों पे पट्टी बांधी और बिस्मिल्लाह बोलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और वो जबान से निकला इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। रोते रोते हज़रत इब्राहिम ने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह बेटा बहुत प्यारा अल्लाह, लेकिन अल्लाह तेरी मोहब्बत आ गई, अल्लाह तेरी मोहब्बत आ गई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। यहां बेटे को ज़बा करने जा रहे, वहां हजरत जिब्राइल आए, हजरत इस्माइल को हटाया, जन्नत का जानवर रखा। इब्राहिम समझ रहे कि मेरे बेटे के गले पे छुरी चल रही है, और छुरी किस पर चल रही है? जन्नत के। छुरी चल गई, बोलो छुरी। हजरत इब्राहिम बहुत रोए, चीख मार मार के रोए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने कहा पट्टी हटाओ, जो पट्टा बांधा है ना आंखों पे, हटाओ। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह क्या हटाओ, मेरा बेटा होगा, उसकी गर्दन कटी होगी, दफन करना होगा। अल्लाह ने फरमाया अलकिल इसाबा, पट्टी हटा दो। जैसे अब सुनना, जैसे पट्टी हटाई तो सामने जानवर है, उसका ज़बा हुआ है, तो फौरन जबान से निकला आई ना इब्नी इस्माइल, तो मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है? तो दरख्त के नीचे देखा हजरत इस्माइल यूं खड़े और मुस्कुरा रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम, कोई और बाप होता ना दौड़ता और जाके बेटे को गले लगता। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर इस्माइल को देखे, थोड़ी देर जानवर को देखे, और फिर जोर से अल्लाह अकबर कह के सजदे में गए। कहा अल्लाह मेरी कुर्बानी नहीं पसंद आई, अल्लाह मेरी कुर्बानी नहीं पसंद आई, अल्लाह सब तो किया मैंने, तूने कहा छुरी तेज कर, मैंने छुरी तेज किया, मैंने इस्माइल को लिटा दिया, मैंने आंखों पे पट्टा बांधा, अल्लाह मैंने ज़बा भी कर दिया, अल्लाह मैंने कौन सी चीज की कमी रखी, अल्लाह मैंने सब तो कर दिया, फिर भी अल्लाह तूने जन्नत का जानवर भेजा, तुझे कुर्बानी पसंद नहीं आई। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अरे इतनी कुर्बानी पसंद आई, इतनी पसंद आई, ए इब्राहिम आज तक दुनिया वाले तुझे सलाम करते थे, अब पैदा
کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ نے پہلا انعام دیا, آج سے پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا. اور اللہ نے کہا میری قسم مجھے کسی کی ضرورت نہیں, لیکن آج کی قربانی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آخری نبی آئیں گے, آخری نبی کے اور امتی کو کہوں گا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جب جب وہ قربانی کریں گے ان کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے, اور آج ہم نے اسی قربانی کا مذاق اڑایا. قسم کھا کے بولو مذاق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم قربانی کس کے واسطے کرتے؟ ارے بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے. کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ دمن والے بھی اللہ کے واسطے کرتے. نہیں صحیح بولو, اللہ کے واسطے قربانی کرتے. تو پھر بکرا خرید کے موبائل میں فوٹو کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو فوٹو؟ یوں فوٹو لے گا اور کتنی جگہ پہ بھیجے گا, 40,000 میں جوڑا خریدا. کیوں؟ جب اللہ واسطے تھا تو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی نماز فرض ہے, آپ نے مغرب پڑھی, ہاں بولو پڑھی. کسی دوست کو کہا میں مغرب پڑھا, کیوں کس کے واسطے پڑھا؟ تو قربانی میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فوٹو کیوں بھیجنے پڑتے ہیں؟ اور قربانی کا مذاق ہوتا ہے جہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا, یہ اللہ نے ایسے حالات لائے کہ بکروں کی منڈی لگنا بھی اللہ نے بند کر دیا, کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا مذاق ہوتا ہے. جب تم بکرے کی منڈی میں جاؤ تو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل نے پوچھا تھا میری ماں کو کیوں خبر نہیں کی, میری ماں مجھے کم سے کم آخری سلام تو کرتی, میری ماں میری پیشانی. یہ سب یاد آتا. وہاں تو بکری منڈی میں جائے گا تو کیسا جائے گا معلوم ہے مولانا یوسف صاحب؟ کیسا جائے گا معلوم ہے؟ یوں بکرے کے پاس جائے گا اور یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا یوں یوں, ہاں, اور پھر کیا کہے گا کتنے کا؟ وہ سامنے والا بولے گا 22,000. نا برابر نہیں. کیوں؟ تیرا دھندا زمین بیچنے کا ہے, الیکٹرک کا ہے, پلمبرنگ کا ہے. تو کب سے کسائی بنا؟ تیرا باپ کب سے کسائی بن گیا؟ اور کچھ لوگ تو اور تھوڑے ہوشیار نہیں نا, ذرا بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں, یوں بکرے کا یوں جھبڑا کھولے گا یوں. نا برابر نہیں تھے. تو دیکھ نا, تو کبھی برش کیا کہ نہیں کیا؟ سیدھا مسواک کیا کہ نہیں کیا؟ صحیح میں خود کا پیٹرول پمپ ہے, زمین کا کاروبار ہے, الیکٹرک کا کاروبار ہے, پلمبرنگ کا کاروبار ہے, سیمنٹ کی دکان ہے, کپڑے کی دکان, بڑا آج کسائی بن گیا تو. اور مذاق کرتا نا وہ کہہ رہے اتنا کلو گوشت نکلے گا, یوں ہاتھ رکھے, نا اتنا نہیں نکلے گا. کیوں؟ تیرے کو کیسے پتا چلا؟ جھوٹ بولتا ہے. وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر جو گزری, تو یہاں بکرے کی منڈی میں جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے جس کو اللہ نے کہا, جہاں شرک کرنے کو اللہ نے منع کیا وہیں اللہ نے کہا میرا بندہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہم نے مذاق کیا ہے شریعت کا؟ یہ دیکھو شریعت کا مذاق کیسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی, یوسف بھائی, علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھتے ہیں کہ قبر میں جائے گا نا, قبر میں جائے گا, پہلا سوال ہوگا مر ربک, جواب دے دے گا بولو ربی اللہ, میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے, جواب دے دے گا دینی الاسلام, میرا مذہب. سب سے مشکل سوال تیسرا ہوگا جو امپورٹنٹ ہوگا, جو لازمی ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ سوال ہوگا کون ہے وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سیوطی فرماتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا, بولو نا, جس کے چہرے پہ تو فرشتے کتنے پوچھنے کے لیے آئیں گے؟ تو ایک فرشتہ دوسرے کو کیا کہے گا, یہ سوال اس کو کائے کو پوچھتا, یہ تو چہرے محمدی لے کر آیا ہے. ارے بولو سبحان اللہ, اس کو کائے کو سوال پوچھتا, یہ تو چہرہ نبی کا لے کر آیا. اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے آواز آئے گی. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے مدینہ منورہ سے آواز آئے گی, اے فرشتوں سوال مت پوچھو,
میں اس کا نبی ہوں، یہ میرا امتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی نا، یا کٹنگ پھٹنگ مار کے جائے گا، جب تیسرا سوال ہوگا نا، میرے دوستوں، کوئی فرشتہ کسی کو نہیں پوچھے گا، مدینے سے آواز آئے گی، اے فرشتوں، یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ ہمارے نبی مدینہ سے کہیں گے یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ لمبی عمر پایا مگر زندگی بھر نہ اس نے مجھے پہچانا نہ میں نے اس کو پہچانا ہے۔ اور اسی وقت آواز آئے گی، اسی وقت آواز آئے گی، ان کذب عبدی افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الى النار۔ آواز آئے گی، ہاں یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا تارکول والا کپڑا پہنا دو، اس کی قبر کو جہنم بنا دو، جہنم کے انگارے اس کی قبر میں اتار دو، جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ میرے دوستو، میرے کو معلوم ہے داڑھی رکھنے کا جی نہیں چاہتا، تو کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا جی چاہتا تھا؟ جیسے مولانا یوسف نے کہا حضرت ابراہیم کو اپنی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو وہ مکے کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا جی چاہتا تھا، حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا جی چاہتا تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ تو ہمارے سامنے کس کا حکم ہے؟ تو کیوں ایسا معاملہ داڑھی کے معاملے میں؟ خیر، میں بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک بات کہوں گا، کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو، آج کے حالات میں اگر بچنا ہو نا، اگر آپ کو سیف ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، دو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، جلدی جلدی جلدی، کیونکہ میرے کو بہت جلدی 5 منٹ میں بات کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ سیف ہوں گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کام جتنا ہو سکے استغفر اللہ، بولو، بس بولتے جاؤ، یعنی ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ، اور دل سے اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف، میں بہت گنہگار، اللہ معاف کر دے، بولتا جا۔ شاید ایک وقت ایسا ہوگا تیرا بولنا ہوگا اور آسمان کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ایک بار معاف کرے گا، پھر پکڑ نہیں کرے گا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام احمد ابن حنبل، بولو کون؟ جلدی جلدی سنو، کیا نام ہے؟ امام احمد ابن، بہت بڑے امام ہے، بہت، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا، امام احمد ابن حنبل کا۔ ارے بہت بڑے امام، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مفسر، مجود۔ انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد، بولو مسند، اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کون؟ امام احمد ابن، سننا بہت سننے جیسی بات ہے۔ وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے، اب رات کا وقت ہو گیا، ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے، بولو مسجد میں جا کے۔ اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے، اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا، اٹھو مسافر اٹھو۔ اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے، کہا اٹھو اٹھو، کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا، چلو باہر جاؤ۔ وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں، جیسے مسجد کا آنگن ہے نا، آنگن میں چلے گئے، وہاں جا کے بستر بچھا دیا۔ مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے، مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی، دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے، مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا۔ بس وہ مؤذن کو غصہ آیا، ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی، غصہ آیا، انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی، دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے پہ جا کے پٹکا اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا، پھر بھی آنگن میں سوئے ہو۔ اب سچ بتاؤ، کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا، اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے، اپنا سامان لے کے راستے میں۔ سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا، روٹی پکا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے، نان بھائی، جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے، ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہ میری چارپائی پہ سو جا، میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں، تو چارپائی پہ سو جا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے، لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی، ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا، اس کو نیند۔ امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تنور پہ روٹی پکا رہا ہے، اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ، روٹی بھی پک رہی ہے، استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا، پھر کھڑے ہو گئے، کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا, اس کو تھوڑی معلوم یہ اتنے بڑے امام ہیں, کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا استغفراللہ کا فائدہ یہ کہ یہ پڑھو پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفراللہ کی برکت, میری بیوی استغفراللہ کی برکت, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفراللہ کی برکت, میرے پاس پراپرٹی ہے استغفراللہ پڑھو پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی, استغفراللہ پڑھو دعا قبول ہوتی, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں ایک نہیں ہوتی, بہت استغفراللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے, کہا کیسا استغفار پڑھا. السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.